بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور میں ہر مسلمان مرد و عورت کو ضرورت رہی ہے۔ ان بہادر و بے مثال لوگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مشعل روشن کی۔ ان کی سیرت و تاریخ کا ہر پہلو، خواہ وہ صحابیت کے حوالے سے ہو، خلافت کے حوالے سے ہو، علم و قضا ہو، خواہ طب و حکمت سے متعلق ہو، یقیناً امت اسلامیہ اس پر فخر کر سکتی ہے اور کرتی ہے۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی زندگی کا ہر پہلو، ہر دور اور ہر نسل و قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر نسل و قوم نے ان سے ایمان، تقوی، جہاد و قوت، حکم و عدل، احسان و اکرام اور حکمت و تدبیر حاصل کیا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت شخصیت، خلیفہ راشد، امیر المومنین، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام عادل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یکم المحرم آپ کا یوم شہادت ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز اس عظیم انسان کی شہادت سے ہونے کو ہے، جسے تاریخ فاتح بیت المقدس کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کریں گے۔ آپ کی زندگی، عادات و خصائل، فضائل و مناقبت اور کارناموں کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے کچھ قصے سنائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کی کربناک شہادت کا تذکرہ بھی کریں گے۔ آپ کو کس نے اور کیوں شہید کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا کیا انجام ہوا، ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، بے مثال حکمران اور قائد، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، عدل و انصاف، حق گوئی اور بے باکی کے پیکر مجسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق اور ہمدرد نصیب ہوا۔ بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت کچھ فیض پہنچا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام لانے کے بعد پوری اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ اصطلاحات دین کے مختلف شعبوں میں فرمائیں، اور ایک ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا والے اس کو نہ صرف داد دینے پر مجبور ہوئے، بلکہ اس کو اختیار کر کے اپنے اپنے ملکوں اور ریاستوں کے نظام کو بھی درست کیا، اور بعض تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا کا نظام سنبھالنا ہو تو ابو بکر و عمر کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے۔ تقوی، خلوص، سادگی، بے نفسی، انکساری اور عاجزی جیسی بے شمار خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا تھا۔ دنیا کے نظام کو چلانے اور انسانوں کی بہتر انداز میں خدمت کرنے کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا، جس کے ذریعے اسلام دنیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلایا اور اطراف عالم تک پہنچایا۔ جن کی عظمت اور شوکت کا رعب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا تھا، اور بڑی بڑی سلطنتیں جن کے نام سے تھر تھر آتی تھیں، ایسے عظیم انسان کے دل میں اللہ نے انسانیت کی خدمت، رعایا کی خبرگیری، مخلوق خدا کے احوال سے واقفیت کا عجیب جذبہ رکھا تھا۔ راتوں کی تنہائیوں میں لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے اور ان کے حال سے آگاہ ہونے کے لیے گشت کرنا، ہر ضرورت مند کے کام آنا اور ان کی خدمت انجام دینے کی کوشش میں لگے رہنا آپ کا امتیاز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے ان گنت پہلو اور گوشے ہیں، اور ہر پہلو انسانیت کے لیے سبق اور پیغام لیے ہوئے ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رفیق خاص کے بہت سے فضائل بیان کیے اور ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم فرمائی اور عادل حکمران بن کر تعلیمات عدل کو دنیا میں پھیلا دیا۔ مساوات و برابری اور حقوق کی ادائیگی کا حد درجہ اہتمام فرمایا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا، اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرو گے۔ ایک مرتبہ قیصر نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ احوال کا جائزہ لے اور نظام و انتظام کا مشاہدہ کرے۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا تو اس کو کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہمارے امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ قاصد تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آ گیا جہاں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ کی گرمی میں سخت ریت پر اپنے درہ کو تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ پسینہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ و جلال اور رعب سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اے عمر، واقعی تو عادل حکمران ہے، اسی لیے تو آرام سے بغیر کسی پہرا اور حفاظتی انتظامات کے تنہا خوف اور ڈر کے بغیر آرام کر رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے خوف و ہراس ان پر چھایا رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے۔ میں اگر قاصد بن کر نہ آتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن میں جا کر اسلام قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے چرچے طول و عرض میں پھیل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تواضع و سادگی اور زہد و تقوی میں غیر معمولی اضافہ ہی ہوتا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حال میں چھوڑا، اسی پر پوری زندگی گزر جائے۔ عمدہ کھانوں، بہترین غذاؤں سے ہمیشہ گریز ہی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ان لوگوں کے لیے روزانہ 3 روٹیوں کا انتظام ہوتا۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی بطور سالن کے روغن زیتون پایا، کبھی گھی، کبھی دودھ، کبھی خشک کیا ہوا گوشت جو باریک کر کے ابال لیا جاتا تھا، کبھی تازہ گوشت، اور یہ کم ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک روز ہم سے کہا، اے قوم، میں اپنے کھانوں کے متعلق تم لوگوں کی ناگواری اور ناپسندیدگی محسوس کرتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا، تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں۔ میں بھی سینے اور کوہان کے سالن اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناواقف نہیں ہوں۔ لباس اور پوشاک میں بھی اسی طرح سادگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی، جو ہر ایک کے لیے نہایت حیرت انگیز اور ایمان افروز ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح بے شمار واقعات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کرنے اور نظام سلطنت کو چلانے کا بے مثال انداز دیا ہے۔ ایک حاکم کی کیا فکریں ہونی چاہیے اور رعایا کی خبرگیری کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کو بہتر طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا اور بتایا کہ جس کے دل میں خوف خدا اور آخرت کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ تخت اور حکومت کے ملنے کے بعد اپنی عوام کی فکروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے۔ جب لوگ آرام اور راحت کے لیے گھروں میں چلے جاتے، آپ حالات سے آگہی حاصل کرنے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں سے واقف ہونے کے لیے باضابطہ چکر لگاتے، اور جو کوئی مصیبت زدہ ملتا، پریشان حال نظر آتا، مسافر یا اجنبی غم کا شکار دکھائی دیتا تو خلیفہ وقت خاموشی سے کام انجام دیتے اور احساس تک نہ ہونے دیتے کہ یہ وہی عمر ہے جس کی عظمت کے ڈنکے عالم میں بج رہے ہیں۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے کہ مدینہ کے 3 میل فاصلے پر مقام ہرا پہنچے۔ دیکھا ایک عورت پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے کہا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کو بہلانے کو خالی ہانڈی چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مدینہ آئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لے کر نکلے۔
ساتھ آپ کا غلام اسلم بھی تھا۔ اس نے کہا میں لیے چلتا ہوں، مجھے دے دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر آپ خود ہی سامان لے کر اس عورت کے پاس آئے۔ اس نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چولہا پھونکتے، کھانا تیار ہوا تو بچے خوشی خوشی اچھلنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ رات میں گشت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار پریشانوں کی امداد کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ تنہائیوں میں نہ جانے کتنے لوگ پریشانی سے دوچار ہوں گے تو ان کے کام آیا جائے۔ اس سلسلہ میں بہت سے واقعات ہیں جس سے آپ کی ہمدردی اور فکر مندی اور رعایا کی خبرگیری کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت خلق کا انداز بڑا نرالا تھا۔ گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے۔ نظام خلافت ایسا بنایا تھا کہ کوئی ضرورت مند محروم نہ رہنے پائے۔ حکام اور امال ایسے متعین فرمائے جو ہر وقت راحت رسانی کی فکر میں کوشاں تھے۔ ساتھ میں خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں لگے رہتے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پوری انسانیت کی خدمت میں گزری۔ اسی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزہ آتا اور دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ صبح میں نے اس مکان میں داخل ہو کر دیکھا کہ ایک نابینا بوڑھی بیٹھی ہے۔ میں نے اس بوڑھی سے پوچھا وہ کون تھے، تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا وہ میرے پاس اسی طرح آ کر میری ضروریات کو پوری کر کے چلے جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا نظر آیا۔ اس کے باہر ایک بدو بیٹھا ہوا ہے اور اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے قریب گئے، حال دریافت کیا، رونے کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا میری بیوی درد زا میں مبتلا ہے اور کوئی خاتون نہیں جو اس مشکل وقت میں میری مدد کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں نیکی کمانے کا ایک موقع دیا ہے، کیا تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گی؟ بیوی نے کہا ضرور، آپ بتلائیے کیا کام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اجنبی عورت درد ذہ میں مبتلا ہے، اس کے پاس کوئی عورت نہیں، لہٰذا تم جلدی سے ضرورت کا سامان لے کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت ام کلثوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی خود اٹھائی، خیمہ آتے وہ اندر چلی گئی۔ باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا کر ہانڈی چڑھا دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جیسے اس دیہاتی نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اطمینان رکھو۔ پھر جو کھانا تیار ہوا تھا اندر دے دیا کہ اس خاتون کو کھلایا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا تم بھی کھا لو، بہت دیر سے بھوکے ہو، اور یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ صبح آ جاؤ، بچے کا روزینہ مقرر ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کی، پریشان حالوں کی خدمت کی اور محتاجوں کی ضروریات کی تکمیل فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنی رعایا اور دوسرے افراد کی راحت رسانی کی فکر میں رہتے اور ان کی خدمت کرنے میں پیش رہتے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادموں اور غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ غلام و آقا، مالک و مملوک کا فرق نہیں ہوتا اور ان کو آرام پہنچانے میں آگے رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت سے باطل کے دل لرزتے اور بدن کانپتے تھے، وہ اتنے رحم دل اور خیر خواہ تھے کہ ان کی رحم دلی اور خیر خواہی سے غلام بھی سکون اور اطمینان محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو صفوان بن امیہ نے دعوت دی اور کھانا ایسے بڑے برتن میں لایا گیا جس کو 4 آدمی اٹھا سکتے تھے۔ خادموں نے کھانا لا کر رکھ دیا اور واپس ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھاؤ گے؟ تو ان خادموں نے کہا نہیں، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کرے، یہ ابھی بھی طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر خدام کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ،
چنانچہ سب نے کھانا کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی اور غیر مسلم خادموں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور خیر خواہی کا معاملہ فرمایا اور ان کی راحت کا پورا اہتمام فرمایا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملہ میں جتنے سخت اور مضبوط تھے، رہن سہن کے لحاظ اور حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے اتنے ہی نرم اور رحم دل تھے۔ ذمہ داری کو پورا کرنے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تڑپنے والے تھے۔ آپ کی رحم دلی اور خیر خواہی انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی تھی۔ جانوروں پر زیادہ بوجھ ڈالنا، ان کو غیر ضروری استعمال کرنا اور ان کے چارے کا صحیح انتظام نہ کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناگوار گزرتا، اور کسی ایک جانور کا بھی مالک کی بے جا زیادتیوں کا شکار رہنا بھی آپ کو غم میں مبتلا کر دیتا تھا۔ خوف و خشیت اور احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی فتح کی خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا قیام کہاں ہے؟ ہم نے جگہ بتائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ اس مقام پر آئے اور ہماری سواریوں کے قریب آ کر ان کو دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم اپنی سواریوں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم جانتے ہو کہ ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان کو کھلا کیوں نہیں چھوڑ دیا تاکہ یہ زمین پر چل پھر سکیں؟ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ آپ کے غلام نے لمبا سفر کر کے مچھلی حاضر کی اور آ کر اپنی سواری کا پسینہ پوچھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ عمر کی خواہش پوری کرنے میں ایک جانور کو اس قدر تکلیف اٹھانی پڑی، اللہ کی قسم عمر اسے نہیں چکھے گا۔ یہ حالت ہے اس عظیم المرتبت انسان کی اور اس بے مثال شخصیت کی جو دین کے معاملے میں شمشیر بے نیام ہو جاتی اور حق کے سلسلہ میں آہنی تلوار، لیکن مخلوق کا مسئلہ ہوتا یا انسانوں کی بھلائی اور جانوروں کی خیر خواہی کا سوال ہوتا تو پھر آپ اپنے اس درجے کو مٹا دیتے کہ دنیا والے ان کی اداؤں پر آج بھی رشک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کچھ اس انداز میں تیار فرمایا تھا کہ دنیا ہر دور میں ان سے سبق سیکھے اور راہ عمل کو استوار کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت خلق کے میدان میں جو اہم کام انجام دیے، اس میں نظام بیت المال کا استحکام بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں جو بیت المال قائم فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نظام کو مضبوط اور مستحکم فرمایا اور اصول و ضابطوں کے ساتھ اس کو جاری کیا۔ اپنی اولاد کے مال و دولت کو اس میں لگا دیا اور خود سادگی کی زندگی گزار دی۔ ابن سعد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان بیت المال کے لیے خاص کر لیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بند پڑا رہتا تھا اور اس میں کچھ داخل کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ چنانچہ وفات کے بعد بیت المال کا جائزہ لیا گیا تو صرف 1 درہم نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 15 ہجری میں ایک مستقل خزانہ کی ضرورت محسوس کی اور مجلس شورا کی منظوری کے بعد مدینہ منورہ میں بہت بڑا خزانہ قائم کیا۔ دارالخلافہ کے علاوہ تمام اضلاع اور صوبہ جات میں بھی اس کی شاخیں قائم کیں اور ہر جگہ اس محکمے کے افسر جداگانہ مقرر ہوئے۔ صوبہ جات اور اضلاع کے بیت المال جس قدر رقم جمع ہو جاتی، وہاں کے سالانہ مصارف کے بعد اختتام سال صدر خزانہ یعنی مدینہ منورہ کے بیت المال میں منتقل کر دی جاتی۔ صدر بیت المال کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دارالخلافہ کے باشندوں کی جو تنخواہیں اور وظائف مقرر تھے، صرف اس کی تعداد سالانہ 3 کروڑ درہم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالخلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی،
جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاعرے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ ازیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین شہادت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں کٹ مارنے کی درخواست کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ اس پر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 ہجری 21 ذی الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے بعد اقتباسات نقل فرماتے ہیں۔ اس خطبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خواب کا بھی تذکرہ فرمایا اور اس کی از خود تعبیر فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگیں، تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا مشورہ دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور نہ اس کی شریعت کو کوئی گزند پہنچنے دے گا، جسے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی 2 دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ دراصل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارسی غلام فیروز نامی، جس کی کنیت ابو لولو تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت بھیجا تھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہ کی۔ وہ اس پر اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن قصیر لکھتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے روز 26 ذو الحج کو محراب میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لولو فیروز نے زہر آلود 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ اس نے 3 وار کیے اور ایک روایت کے مطابق 6 وار کیے۔
اس میں سے ایک وار آپ کے زیر ناف لگا تو آپ گر پڑے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز میں اپنا نائب بنایا، پھر وہ پلٹ کر نکلا، راستے میں جو آیا اس پر وار کرتا گیا، حتیٰ کہ اس نے 13 اشخاص پر ضرب لگائی، ان میں سے 6 شہید ہو گئے۔ فیروز اصلاً ایرانی تھا، پھر حضرت عبداللہ بن عوف نے اس پر کمبل ڈالا تو اس ملعون نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا، ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ طلوع آفتاب سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش میں آ جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو آپ کو نماز یاد دلائی جاتی، وہ کہتے ہاں جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں حصہ نہیں، پھر اپنے وقت پر نماز پڑھتے۔ انہوں نے پوچھا انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا مغیرہ بن شیبہ کے غلام ابو لولو نے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، پھر کہا اللہ اس کا برا کرے، ہم نے تو اسے اچھی بات کا حکم دیا تھا۔ مغیرہ بن شیبہ نے اس کے ذمے 2 درہم یومیہ لگائے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میں اس کے محصول میں اضافہ کر دوں، کیونکہ وہ کارپینٹر ہے، نقش نگار ہے، لوہار ہے۔ تو انہوں نے اس کا محصول 100 درہم ماہانہ کر دیا، اور اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، تم ہوائی چکی بناتے ہو۔ ابو لولو نے کہا میں ضرور آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ مشرق و مغرب میں اس کا ذکر کریں گے۔ یہ منگل کی شام کا واقعہ ہے، اور بدھ 26 ذی الحجہ کی صبح اس نے آپ کو خنجر گھونپ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین منتخب کرنے کے لیے ایسے 6 اصحاب پر مشتمل کمیٹی بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے، اور وہ تھے علی ابن طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مرحلہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ تم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے، اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی عمر بن خطاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا، اور ایک بار پھر ان سے ان کے حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا، اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ اقدس میں ان کے دونوں ساتھیوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو اگر وہ میرے چھوڑے ہوئے مال سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔
سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعرات کے روز شہید ہو گئے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوا، حملے کے بعد 19 ذوالحجہ تک زندہ رہے اور 1 محرم الحرام کو وفات پائی اور دفنایا گیا۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن بعد انتقال ہوا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم خاک میں چھپ گیا۔ ایک مصنف نے لکھا قاتل کا خنجر سینہ عمر میں نہیں قلب کائنات میں پیوست ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ شہادت کی آرزو رہتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت اور دیار رسول میں موت عطا فرما۔ ناظرین، اسلام میں خلافت کا سلسلہ گو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوا اور ان کے قلیل زمانہ خلافت میں بھی بڑے بڑے کام انجام پائے، لیکن منتظم اور باقاعدہ حکومت کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے ہوا۔ انہوں نے نہ صرف کیسر و کسریٰ کی وسیع سلطنتوں کو اسلام کے ممالک محروسہ میں شامل کیا، بلکہ حکومت و سلطنت کا باقاعدہ نظام بھی قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ حکومت کے جس قدر ضروری شعبے ہیں سب ان کے عہد میں وجود پذیر ہو چکے تھے۔ خلافت فاروقی کا سب سے نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ ان کے عہد میں کبھی سرمو بھی انصاف سے تجاوز نہیں ہوا۔ شاہ و گدا، شریف و رذیل، عزیز و بیگانہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ ایک دفعہ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر عاص نے ایک شخص کو بے وجہ مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مضروب سے ان کو کوڑے لگوائے۔ عمر بن عاص بھی موجود تھے۔ دونوں باپ بیٹے خاموشی سے عبرت کا تماشا دیکھتے رہے اور کچھ نہ کہا۔ جبلہ بن اہم رئیس شام نے کعبہ کے طواف میں ایک شخص کو تمانچہ مارا، اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسا کیا ویسا پایا۔ جبلہ کو اس جواب سے حیرت ہوئی اور مرتد ہو کر قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی تنخواہیں مقرر کیں تو اسامہ بن زید کی تنخواہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید کے فرزند تھے، اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی۔ عبداللہ نے عذر کیا کہ واللہ اسامہ بن زید کس بات میں ہم سے فائق نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ فاروقی عدل و انصاف کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا، بلکہ ان کا دیوان عدل مسلمان، یہودی، عیسائی سب کے لیے یکساں تھا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ قاتل مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص مقتول کے وارث کو، جس کا نام حنین تھا، سپرد کر دیا گیا اور اس نے اس کو مقتول عزیز کے بدلے میں قتل کر دیا۔ ایک دفعہ آپ نے ایک ضعیف شخص کو گداگری کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا تو بھیک مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے، حالانکہ میں بالکل مفلس ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے گھر لے آئے اور کچھ نقد دے کر بیت المال کی انتظامیہ کو لکھا کہ اس قسم کے مساکین کے لیے بھی وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ واللہ یہ انصاف نہیں ہے کہ اس کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں اس کی خبرگیری نہ کریں۔ اربسوس کے عیسائیوں کو ان کے متواتر بغاوتوں کے باعث جلا وطن کیا گیا، مگر اس طرح کہ ان کی املاک کی 2 چند قیمت دی گئی۔ نجران کے عیسائیوں کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا گیا۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بیت المال سے لوگوں میں تقسیم ہونے والے اس حصے سے زیادہ ہے جو دوسروں کو ملا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا بتاؤ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس منبر پر نہیں چڑھوں گا۔ عبداللہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا،
اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن امیر المومنین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کنیز گزری۔ بعض کہنے لگے یہ باندی کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کو کیا حق ہے کہ وہ خدا کے مال میں سے باندی رکھے؟ میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمی کا اور دوسرا جاڑے کا، اور 1 اوز درجے کا کھانا بیت المال سے لینا جائز ہے۔ باقی میری وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے۔ جب آپ کسی بزرگ کو عامل بنا کر بھیجتے تو یہ شرائط سنا دیتے تھے: گھوڑے پر کبھی سوار مت ہونا، عمدہ کھانا نہ کھانا، باریک کپڑا نہ پہننا، حاجت مندوں کی داد رسی کرنا، اگر اس کے خلاف ہوتا تو سزائیں دیتے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ النظر اور صاحب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے۔ مثال کے طور پر اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطبات میں یکدائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیرابی میں بسر کرتے، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم گنہگاروں پر اپنا کرم فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔